اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمد للہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ آج کل کے لحاظ سے انتہائی اہم ہے۔ آج کل کیا بلکہ جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک قیامت تک یہ موضوع بہت ہی خاص رہے گا اور ہر ایک بندے کو اس چیز کا دھیان کرنا چاہیے، اسپیشلی والدین کے لیے یہ ایک بہت بڑا لیسن ہے آج کی ویڈیو میں، تو کوشش کیجیے گا کہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، جب بچے پیدا ہوتے ہیں والدین کے ہاں تو وہ بڑے خواب بنتے ہیں کہ یہ بچہ ہمارا بڑا ہو کے اچھا ہوگا، نیک ہوگا، ہماری بھی خدمت کرے گا۔ والدین اس کو اپنے رنگ میں ڈھالنا شروع کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کے اخلاقیات جو ہیں یہ کیسے بات کریں، اس کی سوچ کیسے ہو، اس کو کوئی ترتیب دیں۔ والدین اپنی طرف سے سکھاتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں، لیکن جو ہی بچہ گھر سے باہر دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو وہ نئے دوست بناتا ہے، نئے واقف کاریاں بناتا ہے، لوگوں کے ساتھ تعلقات بناتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ میٹر کرتے ہیں، آپ کی تعلیم و تربیت سے بھی زیادہ۔ تو ناظرین، بات آتی ہے اب دوستی کے اوپر کہ آپ کی دوستی کیسی ہوگی تو آپ کیسے ہوں گے۔ گو کہ آپ کے ذہن میں بہت ساری چیزیں آ رہی ہوں گی، یہ دوست کیسے ہونے چاہیے، لیکن آئیں ذرا دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اور ہم نے اپنی زندگی میں نے خاص کر اپنی زندگی میں جب میں نے دوست بنائے تو میں نے ان سے کیا کیا سیکھا۔ اب غور طلب واقعہ ہے ناظرین، جب میں پہلے بتاؤں گا آپ کو کہ میں جب پردیس میں گیا اور زندگی میں پہلی بار اپنے گھر سے باہر نکلا، پہلی جو میں نے شام اپنے گھر سے باہر گزاری وہ پردیس کی شام تھی، ورنہ میری والدہ مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتی تھی۔ میں بڑا پریشان ہوا اور میں نے امی سے کہا، میں نے کہا امی، میں تو کبھی مغرب کی نماز ہو جاتی تھی اور اگر گھر نہیں آتا تھا تو آپ تو ہر طرف فون بجا دیتی تھی، تمام لوگوں کو، محلے میں لڑکوں کو دوڑا دیتی تھی کہ میرا بیٹا آج گھر واپس نہیں آیا، تو آپ مجھے اتنا دور بھجوا دیا ہے کہ اب میں 3000 کلومیٹر دور ہوں۔ تو انہوں نے کہا بیٹا اب تمہاری زندگی بنانے کے لیے ہے، کیونکہ پاکستان میں تو تم خود بھی کوئی سمجھ نہیں آ پا رہا تھا، اتنی محنت کے باوجود تمہارا کچھ نہیں بن رہا تھا۔ ناظرین، وہ میرا وقت تھا کہ جب میرا پالا پڑا بالکل ایسے لوگوں سے جن کے ساتھ میری جان پہچان نہیں تھی۔ ناظرین، اللہ رب العزت کا ایسا کرنا ہوا کہ ایک شخص تھا میرے ساتھ، ایک کام کرتا تھا انڈین، اس کے رشتہ دار تھے جو کہ کراچی کے تھے اور جدہ میں ہوتے تھے۔ اس کے ذریعے میرے ان لوگوں کے ساتھ جب دوستی یاری ہوئی، واقفیت ہوئی، تو حالانکہ رشتہ دار وہ میرے کولیگ کے تھے، لیکن جب آتے ہماری ادھر اکاموڈیشن ہوتی ہے بیچلرز کی، وہ آ کے بیٹھتے، وہ فیملی کے ساتھ سب لوگ رہ رہے تھے، تو وہ دیکھتے کہ یہ بندہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اور الگ تھلگ سا ہے، خاموش سا رہتا ہے، تو اس کے رشتہ داروں سے زیادہ، یعنی اس لڑکے سے زیادہ میرے ان کے ساتھ تعلقات ہو گئے، اور اتنے بڑھتے گئے کہ یقین کریں کہ میں 23 سال سعودیہ میں رہا، اس دوران کوئی ایسی جمعہ نہیں کہ جب میرا ان کے ساتھ نہ گزرا ہو، اور اس کے بیچ کے دنوں میں بھی۔ اب میں آپ کو حیرانگی کی بات بتاؤں ناظرین، میں جب وہاں پہنچا تو میں 30 سال کا تھا، اور جن لوگوں سے میری وہاں پر دوستی ہوئی جو فیملی والے تھے وہ سب 50 55 60 سال کے تھے، 50 55 یعنی اباؤ 50 کے سارے تھے۔ 20 سال کا گیپ تھا، وہ کہ میرے لیے آسان نہیں تھا ان کو سمجھنا، ان کی سوچ کو، لیکن ایک چیز کامن تھی ہم سب میں، وہ یہ تھی کہ سب پازیٹیو نیچر کے تھے۔ اب میں جب وہاں بیٹھتا تھا تو میں تو کبھی سائنس کی باتیں یا کچھ اور دنیا کی باتیں، ٹیکنالوجی کی باتیں، اس طرح کی باتوں سے جب میں ان میں بیٹھتا تھا تو وہ کیا باتیں تھے، اس حدیث مبارک میں یہ آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ دوسرے صاحب کہتے تھے نہیں، اس حدیث کے جو بارے میں ہے اس کی اگر پیچھے سیاق و سباق میں جائیں تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے۔ پھر تیسرے کہتے تھے کہ اس حدیث میں یہ، میں کہتا کیا لوگ ہیں یہ، کتنے خوش قسمت ہیں کہ حدیث پہ بحث کر رہے ہیں۔ یہ وہ حدیث ہے جس کے بارے میں مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ حدیث پاک ہے،
اور اس پہ یہ بحث کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، نبی کریم کا مطلب یہ ہو سکتا ہے۔ پھر انہیں کہنا چلیں جی آج جمعرات ہے، یہ تو مکہ المکرمہ ہے، 40 منٹ کا راستہ ہے، آئیں جا کے گھوم پھر آئیں اور دیکھتے ہیں کہ آج مکہ المکرمہ میں رونق کیسی ہے، جا کے طواف کر کے آ جائیں یا عمرہ کر کے آ جائیں۔ یہاں بھی تو بیٹھ کے ہم نے خبریں دیکھ کے، ملک کے حالات تو ہمارے بدلنے والے ہے نہیں ہیں، جتنے مرضی خبریں دیکھ لیں، تو آئیں جا کے حرم شریف میں وہ آتے ہیں۔ تو اکثر ناظرین ہمارے ساتھ یہی ہوتا تھا، اور میں کہتا تھا کہ ایج کا ڈیفرنس ہے اور یہ اتنے میچیور ہیں۔ میں گھر میں جب اپنی مسز سے بات کرتا ہوں تو میں کہتا کہ میں تو پھنس گیا ہوں یہاں پر آ کر، میرے ساتھ جو لوگ ہیں جن سے یہاں میری دوستی ہو گئی ہے وہ سارے بہت میچیور ہیں، وہ میچیورٹی کی باتیں کرتے ہیں، وہ مجھے منع کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی پہ پیسہ مت خرچو، ٹیکنالوجی آئے دن بدلتی ہے۔ وہ صرف اور صرف قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، وہ سب آیات کی بات کرتے ہیں۔ کبھی سورہ بقرہ میں بقرے کے قصے پہ جو یعنی گائے کے قصے پہ بحث کر رہے ہوتے ہیں، کبھی سورہ یوسف پہ بحث کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میری مسز نے کہا کہ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اچھے لوگوں کی دوستی ملے گا۔ یہ تو ہے خوش قسمتی، لیکن یہ ہے کہ مجھ سے ایج میں بڑے ہیں، لیکن مجھے ان سے سیکھنے کو بہت مل رہا ہے، مجھے ان سے سیکھنے کو بہت مل رہا ہے۔ تو ناظرین یہ شروع کے دن تھے جب میں نے کہا، اور پھر وہ دن آ گئے کہ میرا ان کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا تھا، اور ہم لوگوں نے 23 سال ایسے اکٹھے گزارے کہ اتنے انسان اپنی فیملی، اپنے رشتہ داروں میں بھی نہیں گزارتا۔ میرا اٹھنا بیٹھنا یقین کریں کہ اب جب بھی بات ہوتی تو کسی نہ کسی حدیث کے بارے میں ہو رہی ہوتی، قرآن شریف کی جو آیات کے بارے میں ہو رہی ہوتی، پھر یہ بات ہو رہی ہوتی کہ دیکھیں اللہ نے یہ فرمایا اور ہمارے حکمران تو یہ کر رہے ہیں، پھر اللہ نے یہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کی وجہ سے میرا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا تنظیم اسلامی والوں کے ساتھ، جو کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو آپ سب جانتے ہی ہیں، ان کی تنظیم تھی جدہ کی۔ تو جو صاحب اس تنظیم کو چلا رہے تھے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہو گئے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی تم ٹیکنالوجی کمپیوٹر کے ماہر ہو، تو یہ ہماری کچھ ڈاکٹر صاحب کے پروگرامز ہیں تو ان کو پھیلاؤ۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کا ہم نے ایک پروگرام بھی کروایا جدہ میں، تو سعودی جرمن ہاسپٹل میں پروگرام ہوا، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی۔ پھر ان لوگوں نے جو ہے وہ ایک اور پروگرام بھی ہوا جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو بلوایا گیا تھا۔ ناظرین ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تشریف لائے، ان سے بھی ہماری ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد ساتھ ہی انہی کے ذریعے جماعت اسلامی والوں سے ہو گیا، ان کے ساتھ تعلقات ہو گئے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ ویڈیوز کا دور ہے، اب کیسٹوں سے نکلیں اور ویڈیوز کے دور میں آئیں۔ تو میں نے جماعت اسلامی کے جو جدہ کے امیر ہیں مولانا حبیب الرحمان صاحب، ان کے ساتھ کام کیا، ان کے گھر میں کافی ملاقاتیں ہوئیں۔ تو میں نے ان کو اسٹوڈیو وہاں ترتیب دیا اور ان کے ساتھ، یعنی ایسا آپ بتانے کا سارا مقصد یہ ہے ناظرین کہ آپ کا کیریکٹر آپ کی دوستی بناتی ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ آپ کا کیریکٹر بناتے ہیں، وہ آپ کی سوچ کو تبدیل کرتے ہیں، وہ جب آپ ان میں بیٹھتے ہو تو آپ ان کے رنگ میں ڈھل جاتے ہو۔ یہ ان کا رنگ ہوتا ہے جو آپ پہ چڑھتا ہے، آپ چاہیں نہ چاہیں وہ رنگ آپ پہ چڑھتا جاتا ہے۔ یہی چیز اگر آپ غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارک میں بھی بیان فرمائی۔ ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ چلیے یہ تو حدیث مبارک ہوگی، یہ حدیث مبارک سے اندازہ لگا لیجئے کہ کتنی اہم بات ہے کہ جو میرے دوستوں کا دین ہوگا، جو ان کی سوچ ہوگی، وہ کتنے نمازی ہیں، کتنے پرہیزگار ہیں، کتنے متقی ہیں، کتنے اللہ نہ کرے غلط کاموں میں، یا کتنے گنہگار ہیں، وہ آپ پہ بھی ان کی تمام چیزوں کا رنگ چڑھے گا۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ التوبہ میں فرما دیا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اہل صدق میں شامل ہو۔ صدق کون ہوتے ہیں؟ جو سچے لوگ ہوتے ہیں، جو حق اور سچ پر ہوتے ہیں، یہ ان میں رہا کرو۔ یعنی دوستی کرتے وقت یہ دیکھا کرو کہ لوگ کون سے ہیں جن کے ساتھ تمہیں رہنا ہے اور ان کا رنگ تم پہ چڑھنا ہے۔ ایک اور حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمیوں کو اللہ اپنے سائے میں رکھے گا جس دن سوائے اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1 عادل حاکم،
چلیں عادل حاکم تو وہ ہو گئے، ہم ان میں سے نہیں ہیں، نام حاکم ہے نہ عادل ہے، لیکن عادل تو بن سکتی ہیں نا۔ وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ جب انسان کی دوستی اچھی ہوگی تو اس کی جوانی عبادت میں گزرے گی، ورنہ ایک دوست کہے گا آؤ میوزک سنتے ہیں، آؤ گھومنے پھرنے چلتے ہیں، آؤ ادھر ڈانس کرتے ہیں، آؤ ادھر جا کے ہوٹل میں کھانے کھاتے ہیں، ایک کہے گا نہیں نماز کا وقت ہو چکا ہے، آؤ نماز پڑھتے ہیں، آؤ اس حدیث پہ بات کرتے ہیں۔ تیسرا نمبر وہ شخص جس کا دل مسجدوں میں لگا رہا ہو۔ نمبر 4 وہ دو اشخاص جو باہم صرف اللہ کے لیے دوستی کریں اور جمع ہوں تو اسی کے لیے، اور جب جدا بھی ہوں تو اسی کے لیے۔ یہ تیسری چوتھی کیٹیگری۔ پانچویں وہ شخص جس کو کوئی منصب اور جمالی والی عورت بدکاری کے لیے بلائے۔ وہ شخص جس کو یعنی خوبصورت عورت بدکاری کے لیے اس کی طرف بلائے اور وہ یہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اس لیے تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ نمبر 6 وہ شخص جو چھپا کر صدقہ دے یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ نمبر 7 وہ شخص جو خلوت میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جائیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث مبارک ہے۔ تو ناظرین ایک اور میں حدیث بیان کر لیتا ہوں، پھر میں آپ کو واقعات بتاتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے روز تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو نے محبت کی۔ چلیے اب بتا دیجئے، کر کے دیکھیں دوستی ایسے لوگوں سے جو اچھے نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ الفرقان میں بھی تو کیا فرما دیا کہ اس وقت انسان جب اس کے اوپر جہنم جو ہے وہ واجب ہو جائے گی، جہنم میں جانے والا ہوگا تو کہے گا ہائے کاش، ہائے افسوس، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس پہ جہنم اس کی دوستی کی وجہ سے واجب ہوگی۔ ناظرین یہ جو خلوت والا معاملہ ہے نا، کیونکہ میرے سوچنے کے، سمجھنے کے، دیکھنے کے، کام کے سارے رنگ بدل ہی گئے تھے، تو اللہ رب العزت کا یہ کرم ہوا کہ جب میں خلوت میں بھی ہوتا تھا اپنے اکیلے کمرے میں، اور میرے کمرے میں ٹی وی، ڈش وغیرہ، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ سب موجود تھا، لیکن میں ہمیشہ سرچ میں ہی رہتا تھا کہ واقعی اور قرآن میں رب کریم نے کیا کیا فرمایا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا فرمایا ہے۔ یہ دوستی کے رنگ ہوتے ہیں۔ آخری حدیث بتا کے میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صالح آدمی کے پاس بیٹھنے والوں کی، یعنی نیک آدمی کے پاس بیٹھنے والوں کی مثال اس شخص کی ہے جو مشک کے پاس بیٹھا ہو، اگر مشک نہ بھی ملے تو بھی مشک کی خوشبو سے جسم معطر اور دماغ فرحت و سرور حاصل کرتا ہے۔ برے دوست کی مثال آگ کی بھٹی والی ہے کہ جیسی کہ چنگاری نہ بھی پڑے لیکن دھوئیں سے دامن ضرور سیاہ ہو جائے۔ تو یہ فرمان بڑے غور طلب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ارشاد فرمایا برے ہم نشین کے مقابلے میں تنہائی بہتر ہے، اچھے آدمیوں کی ہم نشینی تنہائی سے بہتر ہے۔ یہ بہقی شریف میں حدیث ہے۔ تو ناظرین کہنے کو بہت کچھ ہے، پھر ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے اور نیک رہیں تو دوست سوچ سمجھ کے بنائیے، دوست سوچ سمجھ کے بنائیے۔ میں جب کالج میں تھا FSC میں، تو میرے ایک لڑکے کے ساتھ دوستی ہوئی، اس نے کہا یار مجھے تم اچھے لگتے ہو، میں تمہارے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا بالکل کرو، اہلاً و سہلاً۔ میرے ساتھ ایک دفعہ وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جا رہا تھا تو اس نے کہا چلو یار پروگرام بناتے ہیں مری جانے کا، وہاں پر پیسے شیسے جمع کریں گے اور پھر وہاں جائیں گے، عیاشی کریں گے۔ تو یہ وہ تو میرے ذہن میں آیا میں تو یتیم ہوں، میں تو یتیم لڑکا ہوں، بڑی مشکل سے مجھے خرچے ملتے ہیں کالج کی فیس بھی ادا کرنے کے لیے، موٹر سائیکل کے پٹرول کے لیے بھی، اور اس کے ساتھ میں رہوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے گھر سے باہر رہنا پڑے گا، یہ مجھے عیاشیوں میں جانا پڑے گا۔ تو اس کے بعد میں نے اسے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے ساتھ دوستی نہیں کرتا، میں نے اس کے ساتھ وقفہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ مجھے جہاں ملے تو میں اسے کہوں کہ یار وہ میرا پیپر ہے، میں نے تیار کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تو وہ خود بخود مجھ سے دور ہو گیا۔ یہ اللہ رب العزت کے احسان ہوتے ہیں کہ جب آپ کی سوچ ایسی پازیٹیو ہو۔ تو آپ بھی خیال رکھیے کہ آپ کی اولاد کے دوست کیسے ہیں۔ میرے جب گھر میں کوئی گھنٹی بجتی تھی تو اگر میں گھر پہ نہیں ہوتا تھا نا تو والدہ محترمہ جب دروازہ کھولتی تھی تو آگے میرا دوست ہوتا تھا، جی شاید سے ملنا ہے۔ اچھا بیٹا میں نے آپ کو پہلے نہیں دیکھا، جی آنٹی ہماری نئی نئی دوستی ہوئی ہے۔ اچھا بیٹا آپ کیا کرتے ہو؟ جی میں دوسرے کالج میں پڑھتا ہوں۔ اچھا
ٹھیک ہے بیٹا، اور آپ کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہو؟ جی یہ وہ وغیرہ، تو اچھا آپ کے مشاغل کیا کیا ہیں، آپ کی ہابیز کیا کیا ہیں؟ آنٹی بس ہم میوزک وغیرہ سنتے ہیں یہ وہ وغیرہ۔ تو میری جب ملاقات ہوتی تھی اس بندے سے تو وہ مجھے کہتا تھا یار میں نے تمہارے گھر آئندہ نہیں آنا، تمہاری امی نے تو میرا پورا انٹرویو لے ڈالا، اور مجھے تو پسینے آ گئے کہ مجھے یہ کیا بات ہو رہی ہے کہ دروازے پہ کھڑے ہو کے ہی آنٹی نے جناب جی میرا پورا جناب انٹرویو لے ڈالا، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا امی پریشان ہوتی ہیں کہیں میری دوستی کسی غلط بندے سے نہ ہو جائے، تو وہ اس چیز کا بڑا دھیان رکھتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا رحمن۔